نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے 2 عشرے ہم سب کے لیے اس میں عبادت کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، روزوں کا رکھنا اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا، ان سب چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہرحال اب چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یعنی آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہوئے ہیں، اگر ہم نے ان اعمال کو وجود میں لایا تو یہ 10 دن اور 10 راتیں ہمارے حق میں بہت بہترین ثابت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدے کو بڑھاتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ہماری امی جان کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنی لنگی کو کس لیتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت میں مقابلہ جیسے 20 دن تھے یا پوری زندگی تھی، اس کے مقابلے میں یہ 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب جو ہے نا مجاہدات بڑھ جاتے تھے، اور اسی طرح سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خرچ بھی بہت کرتے تھے، اور راتوں کو جاگنا اور اپنے گھر والوں کو جگانا اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ لہذا دوستو، اسی لیے ان 10 دنوں کو، 10 راتوں کو ہم کو بالکل وصول کرنا ہے، اور اس کی ایک بہترین شکل یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی کر کے بتلایا کہ ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے۔ اس لیے جن حضرات کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ان کے جو جائز معمولات ہیں ان میں فرق پڑ جائے گا، اگر کسی کو عذر نہیں ہے دوستو، تو اس کے لیے بہترین موقع ہے، بہترین آفر ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے کہ 10 دنوں کا اعتکاف کر لے۔ انشاءاللہ اس کا اثر اس کی دنیا پر بھی پڑے گا، اور اس کا اثر اس کے آخرت پہ بھی پڑے گا، اور پورا سال اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اور برکتوں کے اعتبار سے بہتری ہوگی۔ لہٰذا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر انہیں کوئی عذر نہیں ہے تو اس بات کی فکر کریں کہ انشاءاللہ اس سال اعتکاف کریں گے، کیونکہ اس کی فضیلت بھی بڑی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، اب یہ رمضان کے اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، نارمل اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ خندق کہتے ہیں کھائی کو، جو کھائی ہوتی ہے نا، اس کو پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق اور ایک کھائی جو ہوتی ہے اس کی مسافت جو ہوتی ہے وہ 70 سال کے برابر ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جہنم سے دور ہوگا تو کس کے نزدیک ہوگا؟ جنت سے نزدیک ہوگا۔ لہٰذا اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اعتکاف میں اللہ رب العزت نے اثرات رکھے ہیں۔ کس چیز کے اثرات رکھے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں، خاص کر کے عیسائیوں کے اندر، راہب لوگ ہوا کرتے تھے۔ رہبانیت پچھلی امتوں میں جائز تھی، حلال تھی۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے رہبانیت کو حرام کر دیا ہے۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یا شادی ہی نہ کرنا، اور پہاڑ پہ نکل جانا، کوئی ایک کونا پکڑ لینا، اور بس اللہ اللہ کرتے بیٹھنا۔ یہ عیسائیوں کے یہاں پر اور پچھلی امتوں میں اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس امت میں اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو شادی بھی کرنا پڑے گی، بچوں کا بھی ٹینشن پالنا ہوگا، کام دھندے پہ بھی جانا ہوگا، یہ تمام چیزوں میں رہ کر کے وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے پسند کیا ہے کہ تمام جھمیلوں اور ٹینشنوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا وقت نکال، تو اللہ رب العزت جتنا پچھلی امتوں کو پوری زندگی لگا کر نہیں دیا تھا اتنا تیرے کو دے دے گا۔ لیکن دوستو، چونکہ پچھلی امتوں میں لوگوں نے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں بات ہوگی، اگرچہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رہبانیت تو ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ہم دنیا سے کٹیں، کچھ دنوں کے لیے ہمارا تعلق دنیا سے کٹ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ ہونا یہ اس کے حق میں بہت اچھی چیز ہے۔ لوگ بولتے ہیں ایڈمٹ ہو گیا، دعا کرتے ہیں لوگ، تو لوگ تو سوچتے ہیں بیچارہ ایڈمٹ ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہتر ہے، تھوڑا گلوکوز وغیرہ سلائن وغیرہ لگتی ہے تو ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، یہ اعتکاف والا مسئلہ ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے ملا دیں، مخلوق سے ایک دم کٹا دیں، اور پھر ہمارے اندر جو اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف سے خصوصی توجہات، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی خصوصی توجہات ہوتی ہے۔ پھر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے فرشتوں کا ماحول ملتا ہے۔ یہ جو مسجد کی 4 دیواری ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، اور فرشتوں کا اس کو ساتھ ملتا ہے بھرپور، جس کی وجہ سے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اس میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اعتکاف والا جو عمل ہے دوستو، یہ اس کے اندر بڑے اثرات ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی بیٹھتا ہے، اعتکاف کو صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح رہبری کے ساتھ کرتا ہے،
تو اس کے اندر اللہ رب العزت سال بھر کے لیے اس کے اندر اتنا نور اور اتنی طاقت بھر دیں گے کہ اس کا سال الگ گزرے گا اور لوگوں کا سال الگ گزرے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ رہبانیت جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم کو انشاءاللہ اعتکاف میں مل جائیں گے۔ اسی طرح دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے تنہائی پسند آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا رہنے کو پسند کرنے لگے، اور اسی نسبت پر مکہ کی جو زندگی تھی، مکہ اس زمانے میں بھی شہر تھا، تو شہر کی جو ہے اندر جو چہل پہل ہوتی ہے اس سے کٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اور غار ہرا میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے اللہ نے ان کو سمجھایا اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح سے وہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنے آپ کو کٹایا کچھ دنوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ 2-3 دنوں کا کھانا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے، پھر کھانا ختم ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آ جاتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اندازے سے کہ 3 دن ہو گئے کھانا ختم ہو گیا رہے گا تو خود لے کر کے جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ وہاں پر رہنا چاہتے تھے رہتے تھے اور پھر مکہ میں آ جاتے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں اور حدیث میں بات ملتی ہے کہ تنہا رہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تنہائی کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ وحی کے بوجھ کو سنبھالنے والا بن جائے۔ تو دوستو تنہائی کچھ دیر کے لیے، اللہ سے ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے جڑنا کچھ دیر کے لیے، یہ ہمارے اندر وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو ہے کیا ہو گئی، آسانی ہو گئی، ہمارے اندر قرآن کا فہم، ہمارے اندر حدیث کا فہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کا جو ہے فہم ہے، یعنی سوجھ بوجھ ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے اگر ہم نے صحیح معنوں میں اعتکاف کر لیا تو یہ اس کے لیے بھی جو ہے بڑا مؤثر عمل ہے۔ اسی طرح دوستو ہم کو اللہ رب العزت نے 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جسم اور روح، یہ 2 چیزوں کا ہم کمبینیشن ہے۔ جسم جو ہے یہ دکھنے والی چیز ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ روح ہے۔ اچھا، جسم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دن پانی نہ پیے، جیسے اس کا ہم کو احساس ہے ابھی کہ اگر روزے کی حالت میں ایک دن ہم پانی نہیں پیتے تو کچھ لوگوں کو جو ہے پیشاب میں جلن ہونے لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے بالکل جو ہے ان کی چمڑی وغیرہ سوکھنے لگ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے ایک دن کھایا پیا نہیں، بالکل افطاری کے بعد بھی نہیں کھائے، تو آدمی جو ہے اس کی بیمار ہونے کے چانسز ہے، کمزور پڑ جانے کے چانسز ہیں۔ 2 دن نہ کھائے تو بعض لوگ تو انا للہ ہو جائیں گے 2 دن میں، سمجھ میں آ رہی بات، تیار ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا۔ تو جیسے جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جسم نہیں رہ سکتا، اور ہم کو اس کی فکر بھی ہے، ہم سفر میں جاتے پانی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، کھانے کی چیز ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، ہم کو جسم کی فکر ہے کہ اگر اس کو تھوڑی دیر بھی ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو روح کی جو غذا ہے نا، روح کی غذا، اس کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ جسم کی اس لیے فکر نہیں ہے کہ جسم کے اثرات فوراً نظر آتے ہیں کھائے پیے نہیں، تو روح کے بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو سمجھ جانا اس کی روح کمزور ہو گئی ہے۔ آدمی جب بد نگاہی کرنے لگتا ہے تو سمجھ جانا اس کی روح کیا ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ آدمی جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو سمجھ جانا اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اس کی روح ایک دم کمزور ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوستو جتنے بھی اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں اس میں اگر ہم مبتلا ہوتے ہیں تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کو ابھی روح کو ریچارج کرنا پڑے گا۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اعمال ہے، روح کی غذا اللہ کا تعلق ہے، روح کی غذا قرآن ہے، روح کی غذا حدیث ہے۔ اور اعتکاف بھی دوستو روح کی غذا کے اندر یہ بہت ہی مؤثر عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روح کیا ہو جائیں گی، ایک دم چارج ہو جائیں گی۔ جیسے موبائل چارج کرتے ہیں نا تو سال بھر کے لیے چارج ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم اس کی فکر کریں کہ ہم اپنی روح کو بھی وقتاً فوقتاً غذا پہنچاتے رہیں۔ اب دوستو ایک اہم مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ ہم کو شب قدر حاصل ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ شب قدر تو ہم بغیر اعتکاف کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دوستو اعتکاف ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پورے آپ کے 10 دن انشاءاللہ اور پوری 10 راتیں یہ مکمل اللہ کے لیے وقف ہوں گی، تو اس شب قدر کا اور جو ہم آون جاون کرتے ہیں اس شب قدر کے اندر بہت فرق ہوگا، اس کے اندر بہت اثر ہوگا۔ تو میں بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو عذر نہیں ہے تو اس بات کی فکر کرے کہ تھوڑی اپنے گھر کے آرام کو قربان کرے۔ گھر میں آپ بہت اچھے سے گدے پہ سوتے رہیں گے، یہاں پہ بھی کچھ کم نہیں ہے انشاءاللہ، یہاں پہ بھی اچھا لگے گا آپ کو، اس کی فکر کریں۔ لیکن وہ کون لوگ فکر کرنا ہے وہ آگے انشاءاللہ میں چل کے بتاؤں گا۔ اسی طرح دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک اعتکاف تو جو ہوتا ہے وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، یہ سال بھر میں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کتنی بھی دیر کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے 1 منٹ کے لیے کر لو۔ جیسے ہم مسجد میں آ گئے تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی۔ یہ سنت سے مراد یہاں پر نفل چیز ہے، یہ سنت موقعہ وغیرہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئے نماز کے لیے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، ہم فوراً اعتکاف کی نیت کریں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی کام نہیں ہے، بعض لوگ مسجد میں صرف پانی پینے کے لیے آتے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے بھی آئے تو اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، تو ہمارا مسجد میں آنا بھی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، بڑے ثواب کی چیز بن جائے گی۔ تو اعتکاف کی ایک قسم یہ ہے نفل اعتکاف۔ ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف، ضروری اعتکاف۔ ضروری کب ہوتا ہے اعتکاف؟ کہ جب ہم نے کسی چیز کی منت مان لی، اس کو کہتے ہیں نظر کا اعتکاف۔ ہم نے نظر مان لی کہ اللہ رب العزت میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اللہ رب العزت میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فجر سے لے کے مغرب تک کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھوں گا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو بہت سارے آدمی وظائف کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، یہ چیز ایک بار کر کے دیکھنا۔ یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے مسئلے میں پھنسے ہو،
کتنی ہی پریشانی میں پھنسے ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا ہو، اگر آپ نے اس نیت سے کہ میں اعتکاف کروں گا یہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ کر کے دیکھیں۔ لیکن اس میں ایک میری طرف سے آپ کے لیے یہ رہبری رہیں گی کہ زیادہ کی نیت نہ کریں، 5 اعتکاف کروں گا، 10 کروں گا، 20 کروں گا، ایک کی کریں، کیونکہ دوستو جو نظر ہوتی ہے واجب ہوتی ہے، اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا، اور پھر 10 15 20 اعتکاف ہوتے نہیں ہیں، ایک اعتکاف کی نیت کریں۔ اللہ رب العزت تو صرف آپ کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال تو ایک تو واجب اعتکاف ہے، کسی نے نیت کر لیا اور اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسری جو شکل ہے اعتکاف کی اور قسم ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اس کو سمجھیں، یہ رمضان کے جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہو، اس میں کبھی ناگا نہ کیا ہو۔ جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، مسلسل اس کو کیا ہو، کبھی اس کو چھوڑا نہ ہو۔ اور علی الکفایہ اس کے اندر ایڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے کہ پوری بستی میں سے اگر کچھ لوگ اعتکاف کر لے تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ بستی والے کی ذمہ داری اگر کوئی نہ کرے تو بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو طے کر کے اعتکاف کروائے، کیونکہ اعتکاف جو ہے بہت ہی اہم عمل ہے۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے رمضان المبارک میں، تو اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملا، سفر میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا تو اس سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ ایسی چیز ہے دوستو، یہ اعتکاف کی جو ہے نا اہمیت کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس کو اہمیت سے کرتے تھے۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یہ اعتکاف 10 دنوں کا۔ اگر کچھ لوگ 5 دن کا 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو وہ سنت حاصل نہیں ہوگی جو 10 دن کی اصل سنت ہے۔ بہرحال ثواب تو ان کو بھی مل جائے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا 3 دن کا کر سکتے کیا، 5 دن کا کر سکتے کیا، کتنے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اللہ کے نبی کی جو مکمل سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ مکمل 10 دن کا اعتکاف کریں۔ 10 دن کب سے شروع ہوں گے؟ 20واں روزہ جب ہوگا، جس تاریخ کو 20واں روزہ ہو، 20واں روزہ جب ختم ہوگا یعنی ہم افطار مسجد میں کریں گے، اور 20واں روزہ کی افطاری شروع کرنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے اعتکاف کی چیزوں کو سمجھ لیا کہ اس کا کیا درجہ ہے۔ اب 2 چیزیں اہم ہیں، بہت مختصر میں سمجھاؤں گا۔ اعتکاف کرنے والا دوستو، ابھی ہم نے سنا کہ تمام بستی والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیٹھنا چاہیے، تو اعتکاف کرنے والا دوستو یہ پوری امت کی طرف سے، ہماری بستی کی طرف سے اللہ اور ہمارے درمیان یہ نمائندہ ہے، میڈیٹر ہمارے اللہ کے درمیان۔ تو اعتکاف کرنے والا جو ہے سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے، سنجیدہ شخص ہونا چاہیے، وہ اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد کا سب سے پہلے احترام کرنے والا بنے، اور ہمیشہ اس کا فوکس اپنے مقصد پر ہونا چاہیے کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، اعتکاف کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے ذمہ داروں کی طرف سے بھی جو ہے یہ آپ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ایسے نوجوان لڑکے جو سنجیدہ نہیں ہیں، جو ہاں ہو کریں گے، مستی مذاق کریں گے، وہ برائے کرم پوچھے بھی نہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں ایسے آپ کے جیسے جو سنجیدہ لوگ، سفید داڑھی والے، عمر والے جو لوگ جو ہے سنجیدہ ہے، جنہوں نے دھوپ چھاؤ دیکھی ہے زندگی کے، یہ دیکھیں نوجوان بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ ایسے سنجیدہ ہونے چاہیے۔ سنجیدہ نوجوانوں میں اور جو ہے جو بولتے ہیں نا کیا بچہ دماغ نوجوانوں کے اندر فرق رہتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ جن کو معلوم ہے کہ ہم بچہ دماغ ہے، ہمارے سے رہ جانے والا نہیں ہے، ہم ادھر کچھ نہ کچھ کریں گے، تو وہ لوگ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جو ذمہ داروں کی طرف سے ان کے لیے بالکل منع ہے۔ سنجیدہ لوگ اس کے اندر بیٹھے تاکہ یہ اللہ کا اور مخلوق کا جو معاملہ بیچ میں رہ کر درست کرے، اپنے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، یہ حالات کے لیے، یہ بہت اہم چیز ہے دوستو۔ میں جو ہے میرا جو ہے پرسنل ویو یہ ہے اعتکاف کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنشن پہ بیٹھنا ہے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھنا ہے۔ اے اللہ جب تک میری مانگیں پوری نہیں ہوں گی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ پیار والا، محبت والا معاملہ ہے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے اپنے باپ سے، ماں باپ سے ضد کرتا ہے، بڑوں سے ضد کرتا ہے کہ چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، گاڑی چاہیے تو چاہیے، کھلونے چاہیے تو چاہیے، تو انسان جو ہے اپنے اللہ سے یہ کرنے والا بن جائے، اے اللہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، مجھے یہ چاہیے، امت کے حالات دور کر دے، میرے حالات دور کر دے، مسلمانوں کے حالات کو صحیح کر دے۔ اس طرح سے دوستو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو خوب نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے مسائل جو ہوں گے وہ کل یا پرسوں آئیں گے جب اعتکاف والے بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ سنجیدہ قسم کے لوگ اس کی فکر کریں جن کو کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔